السلام علیکم۔ مرفوعات کی بحث میں ہم آج پڑھیں گے کہ یہ کتنے ہیں اور اس کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فاعل ہے، پھر مفعول، ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا، خبر ان اور اس کے خوات کا خبر، ما ولا مشبہ بلیس کا اسم، کان اور اس کے خوات کا اسم، لائن پی جنس کی خبر۔ ٹھیک ہے، یہ 8 ہے، تقریباً 8 مرفوعات ہے جو ہم پڑھیں گے ایک ایک۔ ٹھیک ہے، آج ہم صرف فاعل کی بات کر رہے ہیں کہ فاعل ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں اور فاعل کا کیا کردار ہے علم النحو میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، جیسے قام زید ضرب عمرو۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں، جیسے قام زید۔ ٹھیک ہے، یہ جو قامہ ہے یہ کڑا ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ۔ زید کے ساتھ یہ اس کی نسبت ہے، اس قام فعل کی نسبت زید کے ساتھ ہے، تو اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا بتائی؟ وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زید کے ساتھ یہ قیام جو ہے، قیام کا قیام زید کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قیام زید کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے۔ دوسری مثال میں سمجھتے ہیں، ضرب عمر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر عمر کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ضرب قائم ہے، جیسے ضرب عمر، تو اس ضرب کی نسبت کس کو کی گئی ہے؟ عمر کو، تو اس عمر کو نسبت کی گئی ہے، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم فاعل بولیں گے، اس زید کو ہم فاعل بولیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں، وہ فعل کہ اس کے ساتھ قائم ہے، جیسے قام زید ضرب عمر۔ ٹھیک ہے، پھر فاعل 2 طرح کی ہے۔ فاعل ایک ہوتا ہے ظاہر، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مضمر۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے مضمر۔ ظاہر کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ جیسے کہ یہ قام زید، قام زید میں یہاں پر فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے، یعنی کہ الفاظ میں موجود ہے کہ ہاں یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ ہم کیا کہیں گے؟ زید، قام زید، کیونکہ زید فاعل کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ یہ ہم مرفوعات کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم ابھی سے فاعل کو کیا بولیں گے؟ ادھر مرفوع بولیں گے کہ قام زیدن، زیدن نہیں بولیں گے، زیدن نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ فاعل ہے۔ یہ مرفوعات کی بات ہے، صرف ادھر جب بھی فاعل آئے گا تو ہم اس کو مرفوع بولیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے مضمر۔ ظاہر جیسے کہ قام زید میں زید کیا ہے؟ زید اسم ظاہر ہے، یہاں پر اس نے خود بھی لکھے ہے۔ وہ ضربتوں میں فاعل ضمیر ہے، اور ضمیر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پھر جو مضمر ہے، مضمر کی کیا مثال ہے؟ ضربتو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ تو ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضمر ہے، یہ فاعل ہے ضربتو، میں نے مارا، تو ضمیر جو ہے یہ اس میں فاعل ہے۔ تو فاعل کی کتنی قسم؟ ایک قسم ہے زید جو اس میں الفاظ میں موجود ہے، ظاہر ہے، اور دوسرا بھی الفاظ میں موجود ہے لیکن یہ مضمر ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ضمیر بولتے ہیں، یہ ضمیر ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے مضمر۔ تو آگے کہتے ہیں کہ ضمیر، پھر اس ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسم ہیں، اس کی 2 قسم ہیں۔ ایک ہے ضمیر بارز اور ایک ہے ضمیر مستتر۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ضمیر بارز، یعنی بارز کا مطلب ظاہر، اور ایک ہوتا ہے ضمیر مستتر۔ یہاں پر جو ضمیر ہے اس میں یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ ضمیر بارز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ضمیر بارز بولیں گے کہ یہ اس میں تو لفظ الفاظ میں موجود ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ضمیر مستتر، مستتر چھپا ہوا، پوشیدہ، جیسے کہ ضربہ۔
ضربا میں جو ضمیر ہے ہوا، ٹھیک ہے، یہ ہوا ضمیر کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ضمیر مستتر ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں ضمیر بارز جیسے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، اس میں کیا ہے؟ ضربتا میں تا ضمیر، ضربتما میں تما ضمیر، ضربتم میں تم ضمیر، ضربتی میں تی ضمیر، ضربتما میں تما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، یہ اس میں نا ضمیر، ضربا اس میں یہ الف ضمیر، ضربو میں واو، ضربتا میں یہ تا ضمیر، ضربنا میں کیا ہے؟ نون ضمیر۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں ضمیر بارز ہے، یعنی ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ظاہر ضمیر بولتے ہیں، ضمیر بارز بولتے ہیں۔ دوسرا ہے ضمیر مستتر، یعنی ضمیر پوشیدہ، جیسے ضربا میں ہوا اور ضربتو میں ہیا، ضربت میں ہیا، اس نے ایک مذکر کا مثال دیا ہے، دوسرا مؤنث کا مثال دیا ہے۔ ضربت میں ہیا، اس میں جو پوشیدہ ضمیر ہے ہیا، وہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ایسے میں یضربو میں واحد مذکر غائب میں ہوا، اور تضربو میں واحد مؤنث غائب میں ہیا، اور تضربو واحد مذکر حاضر میں انتا، اور اضربو میں واحد متکلم میں انا، ٹھیک ہے۔ اضربو یہ متکلم کا صیغہ ہے، تو اس میں کیا ضمیر ہوگا؟ اس میں ہوگا واحد انا، ٹھیک ہے۔ اور نضربو تثنیہ اور جمع متکلم میں نحنو مستتر، ٹھیک ہے، اور تثنیہ کے 4 صیغوں میں یضربانی، تضربانی وغیرہ میں الف، اور یضربونا اور تضربونا میں واو، اور یضربنا اور تضربنا میں نون، اور تضربین میں یا بارز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ زبانی یاد کر لیں تو آپ کو پھر کیا ہوگا؟ سمجھ آ جائے گا۔ اس کے اب فائدے بتا رہا ہے کہ یہ اس کے فائدے کیا ہے، مطلب اس کو آپ فائدوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فاعل کن کن دوسرے کن مؤنث میں آ جائے تو کیسے ہوگا، مذکر میں آ جائے تو، یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں فائدوں میں بتاتا ہے۔ پہلا فائدہ، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے قامت ہندن اور ہندن قامت، ٹھیک ہے۔ قامت ہندن میں جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، قامت ہندن، قامت ہندن، اس میں اس نے کیا بولا ہے؟ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، یہاں پر فعل کا فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اس فعل کا فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ہندن اس کا فاعل ہے، قامت ہندن، تو یہ ہندن اس کا فاعل ہے، تو کیا ہوا؟ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو یہاں فعل کا فاعل ظاہر ہے، اور مؤنث حقیقی ہو تو یہاں پر ہندن کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، یہ مؤنث بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، تو یہاں پر فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں، یہاں پر کوئی امرن وغیرہ نہیں آیا، یہ قامت جیسے ہے، اس ڈائریکٹ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہندن، تو ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، دونوں متصل ہے۔ فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ یہ پہلا مثال سمجھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ دوسرا مثال بھی سمجھ لے، ہاں، ہندن، ہندن قامت، ٹھیک ہے، ہندن قامت، تو دوسرا صورت کیا ہے؟ وہ فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہ فاعل مؤنث کی ضمیر ہے، یہ ہے تو ضمیر، ٹھیک ہے، یہ فاعل بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، جیسے قامت، قامت میں یہ کیا ہے؟ یہ تا، یہ مؤنث ہے، قامت مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، قامہ کی مؤنث ہے، فاعل بھی ہے، یہ تو ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے، اور
کی ضمیر ہو تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا. تو یہاں پر یہ صورت اور یہ صورت، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، یہ فعل مؤنث کو لانا ضروری ہے. تو یہاں پر بھی اس نے کیا کیا، مؤنث لایا، قامت مؤنث صیغہ لایا ہے. اور دوسری صورت میں یہاں پر بھی کیا ہوا ہے، مؤنث کا کیا ہے، صیغہ فعل لایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی مؤنث کا فعل ہے، یہاں پر بھی مؤنث کا فعل ہے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، مؤنث فعل لانا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اس کی ترکیب کیا اس نے بتایا ہے کہ ہند قامت کی ترکیب اس طرح ہوگی، ہند المبتدا، قامت فعل، اور اس میں ہی ضمیر مستتر، اور اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کے جملے فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا خبر مل کے جملے اسمیہ. یہاں پر یہ ترکیب ہم پھر کیسے کریں گے؟ یہاں پر تو قامت ہند کی ترکیب آسان ہے کہ یہ یہاں کیا ہے، قامت فعل اور ہند اس کا فاعل، فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہندن قامت کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ ہندن ہم ادھر کیا کہیں گے، اس کو ہم مبتدا بولیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم فاعل نہیں بولیں گے کیونکہ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے. جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا بولیں گے، اس کو ہم مبتدا بولیں گے. پھر قامت میں جو ہے یہ فاعل کیا ہے، اس میں کیا ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے. تو فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر پھر کیا ہوتا ہے، یہ خبر ہوتا ہے یہ تمام پھر خبر ہندن کے لیے ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو مبتدا خبر مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا. ایک ہے یہ جملے اسمیہ ہے اور یہ جملہ کیا ہے، جملے فعلیہ ہے. تو یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے. اچھا، فعل خبریہ ہو کر، اچھا تو اور جب کہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو. اب یہ دوسری صورت بتاتا ہے، یا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو. ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر. یہ تین صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون تین صورتوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تین صورتیں، یہ کون سی تین صورتیں ہیں؟ پہلا صورت یہ ہے کہ اور جب فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو. ٹھیک ہے، فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو. تو ان تینوں صورتوں میں کیا ہوگا، اس میں دونوں صورتیں جائز ہے. یا اس کو فعل مؤنث بھی کہہ سکتے ہو اور فعل اس کا کیا کہہ سکتے ہو، مذکر بھی. اس کی مثال یہ سمجھ لے، جیسے قامت ہندن. ٹھیک ہے، یہاں پر قامت ہندن اس میں فاصلہ نہیں ہے. اب اس کی دوسری مثال سمجھتے ہیں، قامت الیوم ہندن. اس میں کیا ہے، فاصلہ ہے. جب ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہو، فعل اور فاعل ان دونوں کے درمیان کیا ہو، فاصلہ ہو، تو اس میں پھر دونوں صورتیں جائز ہیں. اس کو ہم قام الیوم ہندن یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں فاصلہ ہے. اوپر جو ہے اس میں فاصلہ نہیں ہے تو ہم صرف ایک ہی کہہ سکتے ہیں کہ قامت ہندن. دوسری صورت میں دونوں جائز ہے، قامت الیوم ہندن اور قام کیا الیوم ہندن. تو قامت الیوم ہندن اور قام الیوم ہندن دونوں صورتیں میں کیا ہے، اس میں دوسری صورت میں کیا ہے، اختیار ہے. اگر آپ مذکر بھی بول سکتے ہو، یہ صیغہ مذکر بھی لا سکتے ہو اور مؤنث بھی لا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ایک صورت ہو گیا. جب کیا ہو، جب فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو. یہاں اس میں خود لکھا ہے، جب فاعل ظاہر مؤنث ہے. یہاں فاعل بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا صورت اس نے کیا بولا ہے،
اور فعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو. یہاں پر رت میں نے بتا دیا کہ فعل کے درمیان کیا ہے؟ فاصلہ ہے. ہو یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو. فاعل بھی ہو، ظاہر بھی ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو. جیسے مؤنث غیر حقیقی مثال جیسے طلع الشمس. ٹھیک ہے، طلع الشمس. تو یہاں پر یہ فاصلہ اس میں نہیں ہے، یہاں پر فاصلہ نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ طلعت الشمس. طلعت الشمس پھر نہیں بولیں گے کیونکہ اس میں فاصلہ نہیں ہے. جب اس میں فاصلہ ہو تو پھر دونوں صورتیں کیا ہے؟ جائز ہے. فاصلہ ہے، جب فاصلہ ہے تو پھر ہم طلع الشمس، کیا نام ہے، اچھا تو یہ فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو. اچھا اس نے یہ مثال یہ ایسے غلط، میں نے غلط بولا ہے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ یا فاعل اس نے بولا یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی. جب فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی، الشمس کیا ہے؟ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو ان کی دونوں صورتیں کیا ہے؟ جائز ہے. طلعت الشمس بھی بول سکتے ہیں اور طلع الشمس بھی بول سکتے ہیں. تو اس میں فاصلے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری مثال میں فاصلے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں آپ نے ڈائریکٹ یہ مؤنث غیر حقیقی. جب بھی مؤنث غیر حقیقی آ جاتا ہے تو پھر اس میں دونوں صورتیں جائز ہو جاتی ہے، چاہے مذکر بولو چاہے مؤنث بولو. ٹھیک ہے. اور تیسرا صورت یہ ہے کہ یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو. جمع مکسر کی مثال یہ تو دوسری ہو. یہ پہلا صورت ہو گیا، یہ دوسرا صورت ہو گیا. اب یہ تیسرا صورت میں آپ کو بتاتا ہوں. تیسرا صورت یہ ہے کہ جب فاعل کیا ہو؟ ظاہر جمع مکسر. جیسے کہ مثال جیسے الرجال فاعل کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. رجال کی جمع مکسر کے بارے میں ہم نے کل پرسوں بولا تھا کہ یہ رجل سے کیسے رجال بن جاتا ہے، جو جمع مکسر اس کو کیوں کہتا ہے، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا. اچھا تو پھر اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں دونوں صورتیں جائز، جیسے قال الرجال. ٹھیک ہے، اور قالت الرجال. اس میں دونوں صورتیں کیا ہے؟ جائز ہے. اس کو مذکر صیغہ بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. تو مؤنث فعل بھی لا سکتے ہیں اور مذکر فعل بھی لا سکتے ہیں. اچھا یہ تو ایک قاعدہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ کیا بتاتا ہے؟ دوسرا قاعدہ بتاتا ہے جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. ٹھیک ہے، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا. جیسے ضرب الرجل، یہاں پر الرجل کیا ہے؟ ظاہر فاعل ہے، تو ہم ادھر واحد کا صیغہ لگائیں گے. جب ضرب الرجلان، ضرب الرجال، تو یہ تینوں صورتوں میں ہم وہ فاعل جب بھی ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، پھر بھی کیا ہوگا؟ فعل واحد آئے گا. فاعل جب تثنیہ ہو، جمع ہو، تو فعل کیا آئے گا؟ واحد آئے گا. جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. اور جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے واحد، اور فاعل تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے جمع لایا جائے گا. جیسے الخادم ذہبا، الخادمان ذہبا. ٹھیک ہے، اس میں یہ تثنیہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل مستتر ہے نا، فاعل کیا ہے؟ مضمر ہے. ٹھیک ہے، مضمر میں پھر بارز ہے. الخادمون ذہبو. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی بارز ضمیر آیا ہے تو یہ الخادمون کی طرف راجع ہے. ہاں اس نے ایک استثناء کیا ہے، جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں. جیسے الرجال قاموا، یہ جمع فاعل کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، تو پھر ہم اس کو کیا بولیں گے؟ تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں لا سکتے ہیں. یہاں پر بھی وہ اختیار والا قاعدہ ہے، اختیار والا
رول ہے کہ یہاں پر یہ جمع بھی لا سکتے ہیں اور کیا مؤنث بھی لا سکتے ہیں.